دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی زندگی کے دلچسپ حقائق۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ جہاں کیسے اپنے بھائیوں کو مار کر بادشاہ بنا، شاہ جہاں دن رات کیسے عیاشی کرتا تھا، شاہ جہاں کو کون سی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، آخری وقت اس کے بیٹے نے اسے ایک کمرے میں کیوں قید کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب واقعات پر بات کریں گے۔ اس سیریز کی باقی ویڈیوز پلے لسٹ میں دیکھی جا سکتی ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مغل بادشاہ جہانگیر اور راجپوت شہزادی منمتی کے بیٹے شاہ جہاں اپنے دادا اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دارالسلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر اعظم 1586 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو دعوت دی کہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کریں۔ شہنشاہ اکبر نے بچے کا نام خرم رکھا اور اپنی بے اولاد بیوی رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے۔ شاہ جہاں کا ذہن اپنے والد کی نسبت عملی تھا، ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا، تفصیل پسندی کی خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی۔ سواری اور تیغ زنی کی مشقیں بھی کی اور روزانہ ورزش ان کا معمول بن گئی۔ وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کے ماہر تھے، ان کی آواز شیریں تھی، فصاحت کے ساتھ فارسی بولنے پر قدرت حاصل تھی۔ تخت کے ممکنہ وارثوں کا قتل۔ جہانگیر 3 نومبر 1605 کو مغل شہنشاہ بنے۔ اس تخت نشینی کے ساتھ ہی ان کے پہلے بیٹے خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی۔ تذکرہ جہانگیری میں لکھا ہے کہ خسرو نے لاہور کا محاصرہ کر لیا جس کا دفاع دلاور خان نے کیا۔ جہانگیر جلد ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ لاہور پہنچے اور بیرووال کی لڑائی میں خسرو کو شکست ہوئی۔ خسرو اور ان کے ساتھیوں نے کابل کی طرف بھاگنے کی کوشش کی لیکن چناب کو عبور کرتے ہوئے جہانگیر کی فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ خسرو کو سب سے پہلے دہلی لایا گیا جہاں انہیں ہاتھی پر شاندار انداز میں بٹھا کر چاندنی چوک تک لے جایا گیا۔ گلی کے دونوں طرف ان کا ساتھ دینے والوں کو نیزوں پر پرویا گیا۔ خسرو یہ بھیانک منظر دیکھنے اور ان لوگوں کی چیخو پکار سننے پر مجبور تھے۔ یہ عمل متعدد بار دہرایا گیا۔ خسرو کی آنکھیں پھوڑ کر آگرہ میں قید کر دیا گیا تاہم اس کی بینائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ 1616 سے 1620 تک وہ شاہ جہاں کے سسر اور ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی تحویل میں رہے۔ 1620 میں انہیں شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری 1622 کو شاہ جہاں کے حکم پر خسرو کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشینی کے مسئلے پر شاہ جہاں کی اپنے بھائیوں سے لڑائی ہوئی۔ شاہ جہاں نے باقی شہزادوں کو قتل کر دیا اور خود مغل سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ مہنگی تاج پوشی اور شاہ جہاں کے روزمرہ کے معاملات۔ آخرکار بھائیوں، عزیزوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر شاہ جہاں آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہو کر سجدے کی رسم کو ختم کر دیا، اپنا نیا سن شروع کیا۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر 1 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ کیے۔ ملا محمد صالح نے شاہ جہاں نامہ میں شاہ جہاں کی تخت نشینی کے بعد ان کے روزمرہ کے معاملات پر مفصل بیان لکھا ہے۔ شاہ جہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتے، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتے، اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتے اور اس تسبیح خوانی سے فراغت کے بعد حرم سرا میں آ جاتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت دریائے جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتے تھے۔ اس وقت ہر شخص کورنش بجا لاتا اور ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک بادشاہ سے عرض کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر جروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتے، دوپہر 12 بجے محل سرا میں آتے اور کھانا تناول کرنے کے بعد کیلولا اور کیلولا کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی ہوتی تھی۔ ظہر کے بعد ملکہ ممتاز محل کے ذریعے سے بیوہ اور بے سہارا خواتین کی امداد کرنی ہوتی تھی کہ انہیں نقد، جنس یا راضی عطا کی جائے۔ نماز عصر کے بعد نشیمن جانا ہوتا تھا اور نماز مغرب سے 4 گھڑی بعد تک امور
دین و دنیا میں وقت صرف ہوتا تھا۔ اسی نشست میں کبھی کبھار شہنشاہ ہندی موسیقاروں سے راگ بھی سن لیا کرتے تھے۔ اس نشست کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور اس کے بعد محل سرائے شاہی میں چلے جانا معمول تھا۔ معمار شہنشاہ شاہجہاں میں تعمیر کا جذبہ ایسا تھا کہ معمار شہنشاہ معروف ہوئے۔ اپنے پہلے دارالحکومت آگرہ میں 2 عظیم مساجد موتی مسجد اور جامع مسجد کے ساتھ تاج محل کے نام سے مشہور مقبرے کی تعمیر انہوں نے ہی کروائی۔ تاج محل ان کے دور حکومت کا شاہکار ہے جو انہوں نے اپنی تینوں رانیوں میں پسندیدہ ترین ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا۔ شادی کے محض 19 برس بعد 14ویں زچگی کے دوران 38 برس کی عمر میں 17 جون 1631 کو ممتاز محل کی وفات جریان خون کے باعث ہوئی تھی۔ اپنے دوسرے دارالحکومت دہلی میں شاہجہاں نے ایک بہت بڑا قلعہ دار محل لال قلعہ اور ساتھ ہی ہندوستان کی بہترین مساجد میں سے ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ لاہور کا شالامار باغ بھی انہی کے دور میں بنا۔ فنون لطیفہ کے فروغ کا دور شاہجہاں جہانگیر یا اپنے دادا اکبر سے زیادہ لیکن اپنے بیٹے اورنگزیب سے کم راسخ العقیدہ تھے۔ وہ اپنی ہندو رعایا کے لیے نسبتاً روادار حکمران ثابت ہوئے۔ شاہجہاں کا دور ادبی سرگرمیوں مصوری اور خطاطی کے فنون کے فروغ کا دور تھا۔ شاہجہاں کو زیورات کا بہت شوق تھا۔ قید سے 2 لاکھ افراد کی موت شاہجہاں کی حکومت کے چوتھے اور 5ویں سال مغل ریاستوں دکن اور گجرات میں قید پڑا۔ فصلیں تباہ ہو گئی جس سے لاکھوں افراد قلت خوراک کے باعث ہلاک ہوئے۔ عبدالحمید لاہوری نے اس قید کی ہولناکیوں کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہاتھ کھانے کی بھیک مانگنے کو بڑے ہوئے تھے۔ ایک مدت تک کتے کا گوشت بکرے کے گوشت کے عوض بیچا گیا اور مردوں کی ہڈیوں ملا آٹا فروخت کیا گیا۔ لاہوری کے مطابق شہنشاہ نے اس قید کے دوران چند کچن کھولے اور 20 ہفتے کے عرصے میں 1.5 لاکھ روپے خیرات بھی دیے۔ شاہجہاں نے زمینی محصول کے تخمینے کا 11واں حصہ بھی واپس کر دیا۔ بیماری اور معزولی ستمبر 1657 میں شاہجہاں بیمار ہو گئے۔ ملا محمد صالح اس بارے میں لکھتے ہیں کہ مولیہ سلطنت کے صوبوں میں امن و امان تھا کہ اچانک شاہجہاں کی علالت نے ملک کی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ 16 ستمبر 1657 کو شاہجہاں پیشاب رکنے کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ اسی سبب پاؤں میں ورم نے مرض کو بڑھا دیا۔ علاج معالجہ جاری رہا مگر مرض جو کا تو رہا۔ علاج سے 9 دن بعد شاہجہاں نے بستر علالت سے دربار میں قصر شاہی کے جروکے سے درشن کروایا۔ جانشینی کی جدوجہد اور اورنگزیب کی جیت باپ کے بیمار ہونے کے بعد شاہجہاں کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب کے درمیان جانشینی کے لیے جدوجہد ہوئی۔ اس سیاسی لڑائی میں اورنگزیب فاتح رہے۔ انہوں نے 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا اور شاہجہاں کو 1666 میں ان کی موت تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا۔ روایت ہے کہ اورنگزیب نے حکم دیا کہ ان کے والد کو ان کی پسند کی صرف ایک خوراک کی اجازت ہوگی اور شاہجہاں نے چنوں کا انتخاب کیا۔ ابراہام اپنی کتاب دی مغل تھرون میں لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے ہاتھوں معزول ہونے والے بیٹے نے شاہجہاں پر طنز کیا کہ تم اب بھی خسرو اور پرویز کی یاد کو کیسے مناتے ہو جنہیں تم نے اپنے تخت سنبھالنے سے پہلے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا اور جنہوں نے تمہیں کسی قسم کی چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بنیادی ذمہ دار شاہجہاں کے دور کو آرٹ اور فن تعمیر کے حوالے سے ہندوستانی تاریخ کا سنہری دور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن شاہجہاں کے دور میں انتظامیہ بدعنوان اور اشرافیہ لالچی ہو گئی تھی۔ شاہجہاں نے بحیثیت حکمران قومی وسائل کو پانی کی طرح بہایا۔ اخراجات پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بھاری ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ شاہجہاں مغل سلطنت کا عروج و زوال میں فرگس نکول نے لکھا ہے کہ شاہجہاں وہ شخص ہے جس نے تخلیقی صلاحیتوں کو مغل بادشاہوں میں عروج پر پہنچایا۔ تاریخ میں انہیں اس طرح یاد کیا جاتا ہے مگر یہی بادشاہ مغل سلطنت کے زوال کا ذمہ دار بھی تھا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔